درج ہوتی ہے۔ اور 354 کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے حضروں کے بازار میں کسی عورت کو دھکا دیا اور دھکا دینے والے کے خلاف کارروائی ہوگی دفعہ 354 کے تحت، اور 354 کے تحت دھکا دینے والے کو 14 سال تک جیل میں رہنا پڑے گا۔ لیکن اگر حضروں کے بازار میں کسی شخص نے صدیقہ بنت صدیق کو گالی دی یا فاطمہ بنت رسول کو گالی دی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو گالی دی، تو آپ دفعہ درج کرانے کے لیے جائیں تو وہ کہتے ہیں آپ 298 کے تحت مقدمہ درج کروائے۔ 298 کا مطلب کیا ہے؟ 298 کا مطلب یہ ہے جس نے حضرت عائشہ کی گستاخی کی، حضرت فاطمہ کی گستاخی کی، حضرت ابو بکر حضرت عمر کو گالی دی، اس کو صرف 3 سال کے لیے جیل جانا ہوگا، یا اس کی 1 ہفتے کے اندر بھی ضمانت ہو سکتی ہے، اور اگر وہ اثر رسوخ والا ہو گرفتاری سے پہلے ہی اس کی ضمانت منظور ہو جائے گی اور اس کو 500 روپے جرمانہ کر کے جج رہا کر دے گا۔ آپ خود بتائیں جس ملک کے اندر اٹک کی بیٹی کو دھکا دیا جائے تو 14 سال کا قانون ہو، رسول اللہ کی بیٹی کو گالی دی جائے تو صرف 3 سال کا قانون ہو، کیا اس کمزور قانون کے تحت کی جانے والی گستاخیوں کے سامنے سد باب کیا جا سکتا تھا؟ کیا کی جانے والے گستاخیوں کو روکا جا سکتا تھا؟ نہیں روکا جا سکتا تھا۔ ہم ایوان میں پہنچے، ہمارا مطالبہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ تھا عمر فاروق کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے گستاخ کے لیے، اصحاب کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ ہماری بات کو دلیل سے رد کرنے کی بجائے ہماری بات کو گولی سے جواب دیا گیا۔ ہم نے جنازے اٹھائے، لیکن ہم نے آئینی اور قانونی فورم پر اپنی جنگ کو جاری رکھا۔ میں تفصیلات میں جائے بغیر پچھلے دنوں مولانا عبدالاکبر چترالی جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے ناموس صحابہ و اہل بیت ترمیمی بل پیش کیا، اور اس بل میں کیا تھا کہ یہ جرم جو صحابہ اہل بیت پر بکواس کرے یہ قابل ضمانت ہے، اس کو ناقابل ضمانت ہونا چاہیے، اس کی سزا 3 سال ہے، اس کو بڑھا کر کم از کم 10 سال ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہونا چاہیے۔ میں جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ظاہر اکرم درانی جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر قانون نے اس کی مخالفت نہیں کی، تمام اراکین قومی اسمبلی نے اس بل کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد اس کا اگلا مرحلہ سینٹ کے اندر اس کو زیر بحث لایا جانا ہے۔ ابھی اس مرحلے کو سامنے آنے سے وقت ہے، لیکن آپ نے دیکھا پاکستان کے طول و عرض میں گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ پریس کانفرنس کے ذریعے ملک کے طول و عرض میں اپنا مطالبہ دہرا رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ کیا ہے کہ ہم بنو امیہ کو صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یعنی وہ حضرت عثمان کو، حضرت سفیان کو، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت امیر معاویہ کو، جہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں، جو پاک پیغمبر کے سالہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان جو پاک پیغمبر کے سسر بھی ہیں، حضرت عثمان جو حضور کے دورے داماد بھی ہیں، ان کا انکار کر کے اس بحث کو آگے لے جانا چاہتے کہ ہم گستاخ صحابہ کے لیے اس بل کی حمایت میں نہیں ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ کھل کر بتائیں، آپ اہل بیت کے گستاخ کے لیے اگر قانون بنوانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ صحابہ کے بھی نہیں، آپ اہل بیت کے بھی نہیں۔ اگر اس ملک میں حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے 3 سال کا قانون، آج اس بل کے پاس ہونے کے بعد حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے عمر قید ہونے جا رہی ہے، حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو تکلیف ہو سکتی؟ حضرت علی کے گستاخ کے لیے 3 سال کا قانون تھا، اب اس سے عمر قید میں بدلا جا رہا ہے۔
حضرت علی کے ماننے والوں کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور میں ان سادے لوگوں پر بھی حیران ہوں جو بنو امیہ کی بات سن کر کہتے جی بات تو سنو، یہ رولے ایسا پنجابیاں نے رولے نے، کوئی آ جائے آخری ایک دفعہ مل کے گل تو سنو، غلام احمد قادیانی آ جائے آخری اس نے بھی گل تو سنو نا، آخر کے بھی اور کوئی صحابہ کا گستاخ آ جائے ملنے تو چاہیے جی، گل تو سنو۔ ہم صدیق اکبر کے معاملے میں، اہل بیت اور اصحاب کے معاملے میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہے ہی کوئی نہیں۔ تاریخی حوالے ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ تاریخی حوالوں کی جن کو ضرورت ہوگی صحابہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کے قرآن کے فیصلے کافی ہیں، ہمیں کسی تاریخ دان کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بنو امیہ کی ظاہری طور پر بات کرنے والے لکھ کر دے دیں کہ ابو بکر کے گستاخ کے لیے سزائے موت کرو، ہم منظور کریں گے، لکھ کر دو۔ بنو عدی سے تعلق عمر فاروق کا ہے، جو ان کی گستاخی کرے گا ہم سزائے موت لکھ دیتے۔ یہ صرف اور صرف ڈی ٹریک کرنے کے لیے بنائی جانے والی ایک بات ہے۔ سینٹ میں جانے سے پہلے اس کو کسی ہیلے بہانے سے رکوانے کے لیے کی جانے والی ایک سازش اور شرارت ہے۔ بڑی صاف اور سیدھی بات ہے، پاکستان سے فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے جو قدم اراکین قومی اسمبلی نے اٹھایا ہے، اس کو سینٹ میں جانا چاہیے اور تمام سینیٹر کو اس کو منظوری دینے کے بعد صدر پاکستان کے دستخط سے اس کو قانون بننا چاہیے۔ اس میں کوئی چونکہ چنانچہ لیت لعل، اس میں کوئی اگر مگر ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے رات بھی ایک جلسے میں کہا، میں یہاں بھی کہتا ہوں، بہت سے لوگ ہمیں ملتے، مولانا صاحب جان حاضر، ہم ان کو کہتے ہیں اجے ضرورت نہیں، پھر آخنے مولانا صاحب جان حاضر، میں انہیں آخنا اجے ضرورت نہیں، لیکن میں ان تمام کو کہتا ہوں اگر تم سچے تھے تو وقت آ گیا ہے، اگر سچے تھے تو وقت آ گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا صحابہ اہل بیت کا قانون قومی اسمبلی پاس کرے، یہ نہیں ہو سکتا جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، PDM کی تمام جماعتیں اس قانون کے ساتھ کھڑی ہو اور کوئی ایک جو صحابہ اہل بیت کے قانون کے خلاف چند سرپسندوں کو سامنے لا کے اس قانون کو رکوانے کی کوشش کرے، ہم ہر کوشش کو ناکام بنا دیں گے۔ تیار رہو گے یا نہیں رہو گے؟ کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اس سے آگے دوسری کوئی بات نہیں ہے کہ اس قانون کو اب بنوانا ہوگا، اب سینٹ کو پاس کرنا ہوگا۔ PTI کے لوگ قومی اسمبلی سے استعفے دے چکے، اس لیے وہ قومی اسمبلی میں موجود نہیں تھے، لیکن میں امید کروں گا جب یہ بل سینٹ میں جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اس بل پر اپنے ایمانی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ میں امید کروں گا پیپلز پارٹی کے اراکین سینٹ بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے، امید کریں گے ANP کے سینیٹر بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے، اور انشاءاللہ جب اس بل کے لیے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے سینیٹرز اسمبلی میں بات کر رہے ہوں گے، مناسب ہوا تو اس گفتگو کے دوران ہم تمام
سینٹ کے باہر موجود ہوں گے. موجود ہوں گے انشاءاللہ. میں صرف مرداں و مخاطب کی تھا. کچھ بنیا زنانیاں جلوس کر دینا بڑا شوق ہے. قرآن مجید کہتا ہے من المؤمنین رجال. صرف مومنین بھی کہہ دیتا قرآن تو مومنین انہی کو کہا جاتا ہے جو مرد مومن ہو. لیکن قرآن ساتھ رجال کا اضافہ کرتا ہے. من المؤمنین رجال. یہ زنانیاں نہ نہیں، یہ مردانہ کام ہے. اور انشاءاللہ غلامان اہل بیت، غلامان اصحاب رسول سینٹ کے باہر موجود رہیں گے انشاءاللہ. اپنے ملک پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات سے نکالنے کے لیے ہم اپنا آئینی اور قانونی فریضہ ادا کریں گے انشاءاللہ. میں حیران ہوں اپنے ان بھولے بھالے بھائیوں پر جو مختلف اوقات میں اکٹھے ہو کر دعوتیں کھاتے ہیں، فوٹو بنواتے ہیں اور واپس آ کے ہمیں کہتے ہیں جی بہو چنگن بہو چنگن. میں ان کو جواب کیا دوں؟ ان کو علامہ علی شیر حیدری کا جواب کافی ہے. فرماتے تھے تمہیں اپنے اوپر فکر کرنی چاہیے. جسا ابو بکر پسند نہیں آیا اسا تو کیوں پسند آیا؟ وہ بڑا وہاں کہہ رہے تھے آپ کے پاس بڑا علم ہے، آپ کے پاس بڑا علم ہے، تو وہ ہماری علمیت سے ہمارے قریب ہیں. ہماری درسگاہ میں پڑھائے جانے والے کورسز ان کو بہت پسند ہے، اس لیے وہ ہمارے قریب اور ہم ان کے قریب اور ایک دوسرے کے قریب. جن کو کعبے کا لڑ پکڑ کے مصطفیٰ نے مانگا وہ اس کے قریب تو نہ ہوا، تیرے قریب کیسے ہو گیا؟ یہ خود سوچنے کی ضرورت ہے. اور آج تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی. وہ جن کو آپ کہتے تھے قریب قریب قریب، آج اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا وہ آپ کے قریب نظر آ رہے ہیں یا بعید نظر آ رہے ہیں؟ وہ قریب نظر نہیں آ رہے، وہ دور نظر آ رہے ہیں. سمجھنا چاہیے اس وقت وہ تمام تر چہرے جو سارا سال بھائی بھائی کا چورن بیچتے تھے، آج وہ صحابہ اہل بیت بل کے مخالف اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اہل سنت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں. ہم ان سازشوں کو ناکام بنائیں گے انشاءاللہ. ہم نے کسی طرح کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. اور اس سے اگلی بات جو میں اپنے ان نوجوان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ مدرسے سے نکلیں گے آپ کو باہر کی دنیا میں بڑے فتنے منہ کھولے ہوئے نظر آئیں گے. یاد رکھیے دور حاضر میں جتنے بھی فتنے، ان سے بچنے کا راستہ انگریزی زبان کا استعمال نہیں ہے، ان سے بچنے کا راستہ کمپیوٹر کا استعمال نہیں ہے. تمام فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ صرف وہی بچے گا جو قرآن و سنت کے قریب رہے گا. صرف وہی بچے گا جو مدرسہ اور مسجد کے قریب رہے گا. میں عوام اہل سنت سے بھی کہنا چاہتا ہوں مدرسوں سے جڑے رہو، مسجدوں کے قریب رہو، علماء کے قریب رہو، قرآن و سنت سے جڑے رہو. جب تک مدارس و مساجد سے قرآن و سنت سے آپ کا رشتہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مال بھی واقع نہیں کر سکتی. آپ کا اس مدرسے سے خوبصورت رشتہ ہے. اور مجھے یاد ہے حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیہ جب بھی میں یہاں آتا تو مجھے ایک بات ضرور بتاتے کہ یہ جتنے بندے تھے آنے تو میں نے آخنا مسافہ فی المٹھی. اس طرح آخنے استاد ہوئی مسافہ کرو تو مٹھی خالی نہیں ہونی چاہیے. تو آج مولانا اشرف علی صاحب کی موجودگی میں، قاری چند محمد صاحب کی موجودگی میں، قمر الاسلام صاحب، بدر الاسلام صاحب کی موجودگی میں آپ کی ایک تشکیل ہے استاد صاحب کے خیالات کے تناظر میں. وہ مٹھی والا مسافہ اپنے بیٹے نال کرو، وہ مٹھی والا مسافہ اپنے بھائی نال کرو. اور وہ مسافے تو بات کرنا کہ
اس نے جیب میں تھوڑا جہا ہدیہ پا کے اس مدرسے نے گیٹ کی طرف روانہ کرو، اس کو مسجد کی طرف روانہ کرو۔ جب تک مسجدوں میں جاتے رہیں گے، مدرسوں میں جاتے رہیں گے، جاتا ہوا تو آپ کا بیٹا ہوگا، واپس آتا ہوا شیخ الحدیث عبدالسلام ہوگا، جاتا ہوا تو آپ کا بیٹا ہوگا، نکلتے ہوئے جرنیل اسلام ہوگا، جاتے ہوئے تو آپ کا بیٹا ہوگا، نکلتے وقت انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہونے والا عطا اللہ شاہ بخاری ہوگا۔ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جنہیں اللہ نے بیٹے دیے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجو گے؟ مٹھی میں نال بھیجو، اپنے بیٹوں کو بھیجو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، اپنے بیٹوں کو مدرسوں میں بھیجو گے؟ مسجدوں میں بھیجو گے؟ مدارس اور مساجد کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ اساتذہ کرام کے نظم کے پابند طلبہ ہیں، لیکن باہر سے جو احباب آئے ہیں وہ ہماری اس بات کو پالیسی سمجھیں، آخری بات سمجھیں۔ ناموس صحابہ و اہل بیت بل کے لیے آپ کو قائدین آواز دے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہوگا، آپ نے شاہراہ دستور پر پہنچنا ہوگا۔ اور آخری بات، اٹک کے لوگوں میں آپ پہ بڑا حیران ہوں۔ میں اسمبلی میں جاتا ہوں، مجھے وہاں پہ لوگ ملتے ہیں، کہتے جی ہم اٹک سے ممبر ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، اٹک میں اتنی بڑی تعداد میں، حضروں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ تو وہ ملتے ہیں جو ٹوپی اور داڑھی والے لوگ ہیں، کہ ممبر تو سنے کے جو ہو رہے ہیں یہ گل بات سمجھ نہیں آنی۔ ممبر ہو تھوڑے آلو کچالو، آپ کا ممبر آپ جیسا ہونا چاہیے بھی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے بھی ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ غور کریں، قومی اسمبلی ہو یا صوبے کی اسمبلی ہو، ممبر اپنے جیسا بھیجے کم از کم۔ اور دوسری بات، پچھلے دور میں جو لوگ بنیاد اسلام بل کے مخالف تھے، جنہوں نے حضور کی ختم نبوت، ازواج مطہرات، اصحاب محمد کے بل کی مخالفت کی ہے، انشاءاللہ دوبارہ اسمبلیوں میں نہیں پہنچ سکے۔ اٹک کے غیرت مند لوگوں، مسجد اور مدرسے کا پیغام پولنگ کے دن الیکشن کی صندوقڑیوں تک پہنچا دو، اور انشاءاللہ یہاں سے نکلنے والے نمائندے وہ ہوں گے جو ختم نبوت کی بات آئے گی تو پارٹی پالیسی کو نہیں دیکھیں گے، گنبد خضرا کو دیکھیں گے۔ اس کے لیے بیدار رہو گے، محنت کرو گے۔ آج کے زبان سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کے مقبول بنتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آؤ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یا ہونے شولوں کی ندائیں پہنی ہے، یہ جال کے بس سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم آمین۔ ہمارے مرحوم دامت برکاتہ اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ یہ جو ہمارے فضلاء نے فارغ ہوئی ہیں اللہ پاک ان کو علم کی ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ آپ سب حضرات کا آنا یہاں قبول فرمائے، اللہ پاک ان مدارس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایسے ہی بہت اسی نے والا اس پیچھے ہٹا کے آزاد ہو چکی ہے، اندر سارے حضرات تشریف لے گئے، اندر جاؤ مسجد کو، اندر جاؤ بارش ہے۔
بارش شروع ہو گئی ہے، اپنا اپنی سارے کتاباں حضرات سامنے. نماز کے اندر تشریف لیں. اذان ہو چکی ہے. سارے حضرات نماز کے اندر تشریف لیں. جن کو وضو نہیں ہے جلدی جلدی وضو بنا رہے ہیں. ایسا بند کر چھوڑا لا چھوڑا.